ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے افراد ہیں جو پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں یا کسی بھی حادثے کی صورت میں معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ابتدا میں زندگی کے پہلے 3 سالوں میں تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ بچہ گونگا ہے، بہرا ہے، یعنی بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، حتیٰ کہ اسے چلنے میں بھی کوئی مشکلات ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس معلومات ہو کہ ہم بچے کا وقتاً فوقتاً چیک اپ کروائیں۔ اس کے بعد جب ہمیں اس بات کی تسلی ہو جائے کہ بچے میں خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے کوئی کمی ہے، وہ سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، یا اسے سنتا تو ہے لیکن وہ سلو ہے باقی بچوں کی نسبت، تو ان سب صورتحال میں وہ بچہ اسپیشل بچہ ہے، جی ہاں، جسے معذور بچہ کہتے ہیں۔ اب اس معذور بچے کو آپ نے رجسٹرڈ کروانا ہے۔ یہ بچہ بھی باقی تمام بچوں کی طرح تمام سہولیات، ڈاکومنٹیشن اور ماں باپ کے اور معاشرے کی محبت کا اسی طرح سے حقدار ہے جیسے نارمل بچے۔ معذور بچہ یعنی اسپیشل بچے کی باقاعدہ طور پر رجسٹریشن کروانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ والدین اس کی معذوری کو جب ڈاکٹرز بھی اس بات کا تعین کریں اور والدین آگاہ کریں تو اس کے بعد اس بچے کا معذوری کا سرٹیفکیٹ بنوائیں۔ یہ بات ابتدا میں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اس طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوگا تو جب وہ بچہ 18 سال کی عمر کو پہنچے گا، اس کا شناختی کارڈ بنے گا تو ہم اس وقت معذوری کا سرٹیفکیٹ بنوا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس معذور بچوں، اسپیشل بچوں کی رجسٹریشن کے لیے باقاعدہ طور پر اسائنمنٹ دی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ انفارمیشن اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا اسپیشل بچہ نہیں ہے تو آپ معاشرے میں جہاں رہتے ہیں بے شمار آپ کو اسپیشل بچے نظر آتے ہیں، ان کے والدین تک میری اس معلومات کو پہنچائیں۔ اسپیشل بچے کی رجسٹریشن کے لیے کچھ تحصیلوں میں آن لائن رجسٹریشن ہے اور کچھ جگہ پر بذریعہ فائل رجسٹریشن کا عمل کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ بچے کی تصویر جس میں اس کی ڈسیبلٹی نظر آ رہی ہو، اس کے ساتھ والد یا والدہ کا شناختی کارڈ، کیونکہ بچے کا تو اپنا شناختی کارڈ نہیں بنا تو اس کے بعد اس کے ساتھ اس بچے کی والد یا والدہ کا فون نمبر۔ اب یہ تمام ڈاکومنٹس متعلقہ تحصیل کے سوشل ویلفیئر دفتر میں جمع کروانے ہوں گے، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ جو پیدائش کے فوراً ہی ہفتے کے اندر بن سکتا ہے وہاں پر آپ نے اندراج کروایا ہے تو وہاں پر اگر آپ کو نہیں پتا چلا کہ بچہ خدا نخواستہ معذور ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں فائل جمع کروا رہے ہوں گے تو آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے میڈیکل بورڈ کے لیے آپ کے بچے کے لیے فون آئے تو آپ کو ایک دفعہ اس بچے کو میڈیکل بورڈ کے سامنے لے کے جانا ہوگا جو متعلقہ تحصیل کے سول ہسپتال میں ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہاں پر ڈاکٹرز باقاعدہ طور پر یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بچہ چل نہیں سکتا، اس بچے کو سننے میں مسئلہ ہے، دیکھنے میں مسئلہ ہے، یعنی اس کی ڈسیبلٹی کی نوعیت کی وضاحت کرتے ہیں، اور پھر وہ رپورٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو فراہم کر دی جاتی ہے، اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس انسان کا باقاعدہ طور پر ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، اور اس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کو جب آپ نادرا سے وہ شخص جو ڈسیبل ہے اس کا شناختی کارڈ بنوائیں تو اس وقت ساتھ یہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ لازمی دے۔ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے بے شمار فائدے ہیں، اور ڈسیبلز کا جب شناختی کارڈ بنتا ہے اس پر اس کو سائن کیا واضح کیا جاتا ہے
कि ये बंदा डिसेबल है। इन तमाम सहूलतों के हवाले से मैं बात अपने अगले सेशन में करूंगी, लेकिन खुदारा अपने इर्द गिर्द और अपने बच्चों में अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को देखें तो उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा कर दें। ये बच्चे भी उसी तरह से तालीम, खेल, सेहत और जिंदगी की तमाम सहूलतों के हकदार हैं जिस तरह से नॉर्मल इंसान। आईने पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी डिक्लेयर करता है, तो उन तमाम सहूलतों से ये स्पेशल बच्चे भी उसी तरह से फायदा हासिल कर सकते हैं। और खास तौर पर स्पेशल बच्चों को उन स्पेशल तालीमी इदारों में जिन्हें डेफ एंड डम इदारे कहा जाता है, ब्लाइंड्स के इदारे कहा जाता है, उनमें दाखिले के लिए भी डिसेबल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। तो इंतजार किस बात का? अगर आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा 2.5 साल की उम्र को पहुंच चुका है और उसमें किसी तरह की डिसेबिलिटी वाजिया हो गई है, तो उस बच्चे का पहले फुर्सत में डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाएं। है मेरी इकरा थक गई है ना, मैं बोल के नहीं थकी इकरा। अच्छा मैं अभी देखती हूँ।